السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عرض و معروض سے قبل انتہائی عقیدت و محبت، ذوق، شوق، الفت و سچی چاہت کے ساتھ نبی اکرم صاحب الاولاق جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا کے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا کے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلے پڑتی ہے کلمہ نور کا۔ 12ویں کے چاند کا مجرا کے سجدہ نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا کے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا۔ اور آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لیل بدلا نور کا۔ اور تیری ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا، بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا۔ اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور تیری ہی جانب گے 5 وقت سجدہ نور کا، تیری ہی جانب گے 5 وقت سجدہ نور کا، رخ ہے قبلہ نور کا ابرو ہے کعبہ نور کا، نور رخ ہے قبلہ نور کا ابرو ہے کعبہ نور کا۔ اور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے۔ ایک جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ کاف گیسو ہاں دغن یا ابرو آنکھ عین سواد، کاف گیسو ہاں دغن یا ابرو آنکھ عین سواد، کاف ہاں یا عین سواد ان کا چہرہ نور کا۔ اور اے رضا اچھے رضا پیارے رضا سوہنے رضا میٹھے رضا پیارے رضا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے۔ ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ محمد سے درود پاک پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں، بے مثل نور مانتے ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتے ہیں؟ نور مانتے ہیں اور بے مثل نور مانتے ہیں۔ اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہم نبی کو بشر مانتے ہیں اور بے مثل بشر مانتے ہیں، بے مثل بشر مانتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے مخالفین ہیں دیا بنا وہابیہ، وہ بشر تو مانتے ہیں لیکن ان کے بشر والا جو عقیدہ ہے وہ بھی متضاد ہے، وہ بھی گھٹیا عقیدہ کہ گاؤں کے چودھری کی طرح نبی کو بشر مانتے ہیں تو کوئی بڑے بھائی کی طرح بشر مانتے ہیں۔ تو وہ بشر تو مانتے ہیں لیکن بشر کا جو عقیدہ ہے ان کا بشر والا، تو اس میں بھی وہ متضاد ہے، گھٹیا عقیدہ ہے۔ لیکن ہم نبی کو بشر مانتے ہیں، یہ قطعی عقیدہ ہے، لیکن ہم نبی کو بے مثل بشر مانتے ہیں۔ تو بشر تو وہ بھی مانتے ہیں اگرچہ وہ کیسی بشر مانتے ہو، ہم بھی نبی کو بشر مانتے ہیں، بے مثل بشر مانتے ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن مسئلہ ہے نورانیت کا کہ ہم نبی کو نور مانتے ہیں، بے مثل نور مانتے ہیں، اور وہ نبی کو نور نہیں مانتے۔ وہ کہتے نبی نور نہیں، ان سے دلیل پوچھی جائے تو کہتے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم۔ کبھی کہتے اللہ نے قرآن میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ کبھی دلیل میں پیش کرتے گئے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ کہتے ہیں دیکھو نبی کو قرآن میں بشر کہا گیا، عبد کہا گیا، جو بشر ہو عبد ہو تو وہ نور کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آگے چل کے انشاءاللہ تعالی عز و جل میں بتاؤں گا کہ بشر بھی ہے، نور بھی ہے، عبد بھی ہے اور نور بھی ہے، اور انشاءاللہ قرآن سے میں دلیل دوں گا۔ لیکن ہمارا جو عقیدہ ہے کہ ہم نبی کو نور مانتے ہیں، اس پر ہمارے پاس کیا دلائل ہے، ہمارے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو آئیے میں قرآن پاک سے میں آپ کو دلیل پیش کر دوں کہ ہم نبی کو نور مانتے ہیں۔ تو نبی کو نور قرآن نے کہا، رب نے کہا، قرآن کی آیات نبی کے نور ہونے کا خطبہ پڑھتی ہے۔ اب آیت دیکھیں، ثبوت کے طور پر، دلیل کے طور پر میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 15، اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب۔ اب اس میں اس آیت میں فرمایا گیا قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور آ گیا۔ اس آیت میں نور فرمایا گیا۔ اب اس آیت میں نور سے مراد کون ہے؟ مختلف اقوال ہیں۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے کچھ تفسیریں رکھتا ہوں، اس تفسیر کی روشنی میں آپ خود فیصلہ کریں کہ اس آیت میں جو نور فرمایا گیا اس نور سے مراد کون ہے۔ سنیے، سب سے پہلی تفسیر فقی ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب تفسیر سمرقندی میں ارشاد فرماتے گئے کہ قرآن پاک میں جہاں فرمایا گیا قد جاءکم من اللہ نور، تو فرمایا گیا اس نور سے وہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن کا، اس نور سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مراد ہے اور قرآن مراد ہے۔ اور فرمایا گیا اس کے بعد امام ابو محمد
حسین بن مسعود بغوی اپنی کتاب تفسیر بغوی میں فرماتے گئے کہ کلام پاک میں جہاں قد جاءکم من اللہ کے نور فرمایا گیا، فرماتے اس نور سے مراد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وقیل الاسلام فرماتے کہ نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایک قول یہ ہے اس سے مراد اسلام ہے۔ علامہ خازن اپنی کتاب تفسیر خازن میں فرماتے گئے کہ جہاں کلام پاک میں فرمایا گیا قد جاءکم من اللہ کے نور، فرماتے ہیں اس نور سے مراد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ مزید آگے ارشاد فرماتے گئے انما سماہ اللہ نورا لأنہ یہتدی بہ کما یہتدی بالنور فی الظلام، فرماتے ہیں کہ اس نور سے مراد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور اس لیے فرمایا کہ جس طرح اندھیروں میں، جس طرح اندھیرے میں نور کے ذریعے ہدایت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح آپ کے ذریعے بھی ہدایت حاصل ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے آپ کو نور فرمایا۔ اللہ اکبر، یہ تفسیر ہے۔ اس کے بعد دیکھیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر جلالین میں اس آیت کی تفسیر میں فرماتے گئے کہ نور سے مراد کون؟ تو آپ فرماتے ہیں وہو النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اس نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تفسیر ساوی میں فرماتے گئے کہ وَسُمِّيَ نُورًا لِأَنَّهُ يُنَوِّرُ الْبَصَائِرَ وَيَهْدِيهَا لِلرَّشَادِ وَلِأَنَّهُ أَصْلُ كُلِّ نُورٍ حِسِّيٍّ وَمَعْنَوِيٍّ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس آیت میں نور رکھا گیا، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بصیرتوں کو روشن کرتے گئے اور انہیں رشد و ہدایت فرماتے گئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نور حسی، وہ نور جسے دیکھا جا سکے اسے نور حسی کہتے گئے، تو ہر نور حسی اور ہر نور معنوی کی آپ اصل ہے۔ نور معنوی یعنی علم و ہدایت، تو آپ نور حسی اور نور معنوی کی اصل ہے۔ اللہ اکبر، یہ علامہ ساوی فرماتے ہیں، فرماتے اس نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس کے بعد اور سنیں یہ مفسرین کے اقوال، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کی تفسیر میں عرض کر رہا ہوں، نور کی تفسیر میں عرض کر رہا ہوں۔ سنیے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ جہاں کلام پاک میں فرمایا گیا النور، تو اس نور سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں النور والکتاب هو القرآن وهذا ضعیف لأن العطف یوجب المغایرة بین المعطوف والمعطوف علیہ۔ کتنا بڑا، اللہ اکبر، کتنا پیارا قول ہے۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ یہ قول کہ نور اور کتاب دونوں سے مراد قرآن، یہ کہا جاتا ہے نا کہ نور اور کتاب دونوں سے مراد کیا ہے؟ قرآن، تو فرماتے ہیں کہ یہ قول کہ نور اور کتاب دونوں سے مراد قرآن کے، تو آپ فرماتے ہیں یہ قول ضعیف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرف عطف معطوف و معطوف علیہ میں مغایرت یعنی ایک دوسرے کا غیر ہونے کو مستلزم ہے۔ کہا نور اور کتاب دونوں سے مراد قرآن نہیں بلکہ نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، یہ امام فخر الدین رازی کے۔ اس کے بعد سنیں علامہ سید محمد آلوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ روح المعانی میں ارشاد فرماتے گئے کہ کلام پاک میں جہاں نور فرمایا گیا اس نور سے مراد کون؟ تو آپ فرماتے گئے وہو نور الانوار والنبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اس نور سے مراد تمام نوروں کے نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ سنیے کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ شرح شفا میں آپ ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ وَأَيُّ مَانِعٍ مِّنْ أَن يُجْعَلَ النَّعْتَانِ
للرسول صلی اللہ علیہ وسلم فإنه نور عظیم لکمال ظہورہ بین الانوار وکتاب مبین حیث انه جامع لجمیع الاسرار ومظہر للاحکام والاحوال والاخبار۔ آپ فرماتے ہیں کہ یعنی اور کون سی رکاوٹ ہے اس بات سے کہ دونوں نعتیں یعنی نور اور کتاب مبین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، کون سی چیز اس سے مانیں گے؟ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور عظیم ہے کہ انوار میں ان کے کمال ظہور کی وجہ سے، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کتاب مبین ہے اس حیثیت سے کہ آپ جمیع اسرار کے جامع ہیں اور احکام و احوال و اخبار کے مذکر ہیں۔ اللہ اکبر، کہا کہ نور اور کتاب مبین سے، نور اور کتاب سے آپ فرماتے ہیں کہ کون سی چیز مانے کہ اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد، کون سی چیز مانے گے؟ اللہ اکبر، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کی تفسیر میں مفسرین کے اقوال۔ تو اللہ اکبر، یہ قرآن کی آیت اور یہ تمام تفاسیر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات روزی روشن کی طرح آیا گے کہ قرآن میں جہاں نور فرمایا گیا اس نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو سمجھ میں آیا، قرآن سے سمجھ میں آیا کہ اللہ نے ہمارے نبی کو نور بنایا گیا۔ تو ہمارا عقیدہ ظاہر ہے، یہ تو قرآن سے ثابت ہے ہمارا عقیدہ کہ اللہ ہم نبی کیا ہے؟ نور ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک ہمارا یہی عقیدہ رہے گا، قبر میں بھی اور قیامت میں بھی یہی عقیدہ رہے گا کہ ہمارے نبی نور ہے۔ ہماری نسلیں بھی اس بات کی شاہد و گواہ، اور ہماری نسلیں بھی اللہ اکبر یہی کہے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ نور ہے، نور ہے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کی روشنی میں نے عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہے؟ کیا ہے؟ نور ہے۔ اب آئیے اس کے متعلق میں حدیث پاک، اب حدیث سے میں جو ہے عرض کروں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہے۔ کیا ہے؟ نور۔ یہ میں حدیث پاک سے میں دلیل عرض کرتا ہوں، سنیے، توجہ کے ساتھ سنیے، پیار سے بول دے سبحان اللہ۔ حدیث کی مشہور زمانہ کتاب کا نام ہے مصنف عبد الرزاق، اور اس کے لکھنے والے کے امام عبد الرزاق رحمت اللہ تعالی علیہ۔ امام عبد الرزاق اپنی کتاب مصنف عبد الرزاق میں اپنی سند کے ساتھ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ کو میں اس سے قبل میں بتا دوں کہ امام عبد الرزاق کون ہے، آپ کی کیا شان ہے، اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ حدیث کی کتاب کتنی مقبول اور معتمد و مستند ہے۔ سنیے، امام عبد الرزاق رضی اللہ تعالی عنہ یہ امام مالک کے شاگرد ہیں۔ کس کے شاگرد ہیں؟ امام مالک کے شاگرد ہیں، اور امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں، اور امام بخاری اور مسلم وغیرہ اتنے بڑے محدثین کے آپ دادا استاذ الاساتذہ ہیں۔ تو امام بخاری اور امام مسلم تو آپ کے شاگردوں کے شاگردوں میں آتے ہیں۔ امام عبد الرزاق یہ امام مالک کے شاگرد ہیں اور امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت، بلکہ یہ اتنی معتبر اور مستند شخصیت ہے کہ قال احمد بن صالح المصری قلت لأحمد بن حنبل ارأيت احدا احسن حدیث من عبد الرزاق قال لا۔ احمد بن صالح مصری کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ کیا آپ نے حدیث پاک کے سلسلے میں کوئی شخص امام عبد الرزاق سے بہتر دیکھا؟
تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے بہتر کسی شخص کو حدیث کے معاملے میں اور حدیث پاک کے سلسلے میں کوئی ایسا شخص امام عبدالرزاق جیسا نہ دیکھا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، ذرا سوچئے کہ وہ کتنی معتبر شخصیت۔ تو ان کی کتاب مصنف عبدالرزاق، تو اس میں امام عبدالرزاق حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے گئے۔ اب وہ روایت کیا ہے سنیے، میں نبی کے نور ہونے پر اب حدیث سے دلیل دینے لگا ہوں۔ میں کتاب اور صاحب کتاب کی شان مختصراً میں نے عرض کی، اب ذرا دیکھیں اس کتاب میں کون سی روایت ہے، سنیے۔ اب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے ابی انت و امی اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء قال یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نورا نبیک من نوری، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب ہے؟ حضرت جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے خبر دے کہ وہ پہلی چیز کون سی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے پیدا فرمایا۔ تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ حدیث پاک صرف مصنف عبدالرزاق میں نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث پاک امام بہقی نے دلائل النبوت میں بھی بیان کی گئی، امام احمد قسطلانی شارح بخاری نے مواہب لدنیہ میں ذکر کی گئی، امام ابن حجر مکی نے افضل القرآن میں، علامہ دیار بکری نے تاریخ خمسک میں، علامہ زرقانی نے زرقانی میں، اسی طریقے سے حافظ حلبی میں سیرت حلبیہ میں، مولا علی قاری نے میلاد نامے میں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں، اور علامہ یوسف نبہانی نے انوار محمدیہ میں اس حدیث کو صحیح سند کے ساتھ اپنی کتابوں میں درج کیا گیا، لکھا گیا۔ اللہ اکبر، یہ معتبر حدیث پاک اور یہ مستند اور معتمد علماء اور محدثین سے یہ روایت اور یہ حدیث پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا کہ اللہ نے تیرے نبی، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا گیا۔ یہ حدیث پاک سے یہ بات ظاہر و باقی رہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو نور بنایا گیا۔ اللہ نے کیا بنایا؟ نبی کو نور بنایا۔ لیکن میں آپ کو ایک بار اس میں عرض کر دوں، اس میں فرمایا گیا کہ نورا نبی کے کم نوری ہی، تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اب وہ ایک بات آپ نے سنی کہ مکھی ہمیشہ جو ہے صاف ستھرے کپڑوں بدنوں پر نہیں بیٹھتی، گند پر بیٹھتی۔ تو اسی طریقے سے ان لوگوں کی عادت ہے کہ یہ وہابیہ دیا بنا اہل حدیث دیگر فرقہ باطل کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور بے عیب اور لا ریب ذات میں جو کہ خامیاں نکالنے کے لیے، عیب نکالنے کے لیے بس کچھ نہ کچھ مطلب وہ اندر تلاش کرتے رہتے ہیں اور اپنی عقل سے کوئی بھی عیب تلاش کر لیتے ہیں اور کچھ بھی خامی حدیث میں فرمان مصطفیٰ میں نکالتے رہتے ہیں۔ تو اب جب یہ حدیث پاک پیش کی جاتی ہے نا، کہ ایک علمی گفتگو سنیے گا، تو وہ کہتے ہیں دیکھو یہ حدیث پاک میں کتنے سخت الفاظ، اور یہ حدیث پاک اللہ اکبر کس طرح سے مانی جا سکتی ہے کہ اس حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا کہ اس حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ نور نبی کی کا من نوری کی، تیرے نبی کا نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی اللہ کا جز ہے، اللہ کا حصہ ہے، اللہ نے اپنے جز میں سے نبی کو بنایا، اپنے حصے میں سے نبی کو بنایا۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا نور نبی یہ کا من نوری کی، کہتے ہیں من تبعیضیہ ہے، تبعیضیہ یہ صرف و نحو کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جز میں سے بنایا۔
اپنے حصے میں سے، حالانکہ کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا جز نہیں ہے، اللہ جز ہونے سے، حصہ ہونے سے پاک ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، بے عیب ہے، تو نبی اللہ کا جز یا حصہ نہیں ہے، نبی جو ہے اللہ کا جز یا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ دھوکہ دینے کے لیے ایسا کرتے گئے کہ دیکھو اس حدیث سے سمجھ میں آیا کہ یہ مین تبعیضی کیا گئے، یعنی اللہ کے جز میں سے ایک جز، اللہ کے حصوں میں سے ایک حصہ، معاذ اللہ رب العالمین۔ لیکن آئیے میں آپ کو قرآن کی ایک آیت پیش کرتا ہوں، اس میں بھی لفظ مین گئے، لفظ مین اس میں بھی گئے، تو یاد رکھیں یہاں پر جو حدیث میں یہ جو مین ہے نا وہ مین تبعیضی کیا نہیں ہے، بلکہ مین ابتدائیہ یا بیانیہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اللہ سے بے واسطہ گئے، اس کو یہاں بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بلند و بالا شان عطا فرمائی ہے، یہاں یہ اس کا مطلب ہے مین کا، کیا مین کا مطلب جز اور حصہ نہیں کہ؟ آئیے میں اس پر آپ کو قرآن کی ایک دلیل پیش کرتا ہوں، قرآن کی ایک آیت، سورہ سواد آیت نمبر 72، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں اپنی طرف کی روح پھونکی، اپنی طرف سے اپنی طرف کی روح پھونکی، تو اس میں بھی تو مین ہے، من روحی اپنی روح سے، من روحی اپنی روح سے، تو اس کا مطلب کیا کہ اپنی روح کا ایک حصہ یا اپنی روح کا ایک جز جو حضرت آدم کے جسم میں ڈالا، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ تو ایسا عقیدہ ہو جائے گا انسان مسلمان ہی نہیں رہے گا، مومن ہی نہیں رہے گا، اگر کوئی مومن ہی نہیں رہے گا اگر ایسا عقیدہ رکھے گا۔ تو یہاں قرآن میں بھی مین ہے، لیکن یا اللہ نے اپنی اضافت حضرت آدم کی طرف، حضرت آدم کی شرافت کے لیے، ان کی شان ظاہر کرنے کے لیے، ان کا مقام و مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں اپنی طرف کی روح پھونکی، یہ حضرت آدم کی شان اور آپ کا مقام و مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے اپنی اضافت حضرت آدم کی طرف کی، یہ نہیں کہ اپنی روح کا ایک جز یا ایک حصہ حضرت آدم کے جسم میں ڈالا، یہ عام مراد نہیں ہے۔ تو جس طرح اس آیت کے اندر مین جو ہے اللہ کو اکبر، جو مین کا استعمال اور جو مین بیان ہوا گئے وہ حضرت آدم کی شرافت اور آپ کی شان بیان کرنے کے لیے، اسی طرح حدیث میں جو مین گئے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اللہ سے بے واسطہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کا مقام و مرتبہ ظاہر ہو، اس لیے وہاں پر مین فرمایا گیا۔ سمجھ آئے کہ نہیں؟ آئیے میں آپ کو ایک دوسرے مثال دے دیتا ہوں، سنیے قرآن سے لوگ اگر کوئی کہیں کہ یہ جو حدیث میں جو فرمایا گیا کہ نور نبی کا من نور ہی، یعنی اپنے نور کا ایک حصہ، اپنے نور کا ایک جز جو ہے، ایک جز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو معاذ اللہ رب العالمین، تو وہ ذرا قرآن پاک کی آیت پر غور کریں۔ قرآن پاک سورہ جاسیہ آیت نمبر 13، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جمیعا منہ، کیا فرمایا؟ جمیعا منہ، یعنی سب کچھ اسی سے گئے۔ اس سورہ جاسیہ آیت نمبر 13، یعنی سب کچھ اسی سے گئے۔ تو یہاں پر اگر مین تبعیضی کیا لیا جائے، اگر یہاں پر بھی مین ہے، اگر یہاں مراد لیا جائے جز اور حصہ، تو معلوم ہوگا کہ ساری کی ساری چیزیں کائنات میں ہے وہ اللہ کا جز اور حصہ ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا جمیعا منہ، سب کچھ اسی سے گئے۔ تو کائنات میں جتنے بھی چیزیں کیا وہ اللہ کا حصہ ہے، وہ اللہ کا جز ہے۔ تو یہاں پر یہاں مین تبعیضی کیا نہیں ہے بلکہ مین بیانیہ گئے، یا مین بیانیہ گئے، یعنی اللہ کو اکبر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سارے چیزیں اس سے اللہ کی شان اور اللہ کی شان سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہاں مین جو ہے تبعیضیہ نہیں ہے، یعنی یوں سمجھا جائے کہ یہ چیزیں اللہ کا حصہ ہیں یا اللہ کا جز ہے، معاذ اللہ۔ تو قرآن کے اگر جو کہ حدیث میں اگر مین کو تبعیضیہ مان لیا جائے تو اب ذرا سوچیں کہ قرآن پاک میں بھی اگر اس جگہ مین کو تبعیضیہ مان لیا جائے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ساری چیزیں اللہ کا
جز اور حصہ ہے۔ تو سمجھ میں آیا کہ یہاں مین بیانیہ ہے۔ مین کیا ہے؟ بیانیہ، یعنی اللہ نے ان کی طرف اپنی اضافت، ان کی شان ظاہر کرنے کے لیے کی ہے۔ اسی طرح حدیث میں بھی مین کا جو لفظ آیا گیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اللہ سے بے واسطہ اور حضور کی شان کے لیے وہاں پر وہ مین آیا گیا۔ سمجھ آئے گی نہیں کوئی بات؟ اب آئی نا آپ کو؟ ٹھیک۔ اسی طرح اللہ نے کئی مقام، کئی آیات ایسی ہے کہ اللہ نے اپنی اضافت جو ہے دوسری چیزوں کی طرف کی ان کی شان ظاہر کرنے کے لیے، جیسا کہ آپ کو میں بتاؤں، جیسے کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو کیا اللہ کا کوئی گھر ہے؟ اللہ کا کوئی گھر ہے؟ تو یہاں اللہ نے خانہ کعبہ کی طرف جو اپنی اضافت کی تو یہ کعبے کی شان ظاہر کرنے کے لیے بیت اللہ۔ اسی طرح سے کہتے ہیں قرآن میں پاک میں ہے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، تو کیا مطلب اونٹنی سے کیا سمجھیں گے آپ؟ اللہ کی اونٹنی کا کیا مطلب سمجھیں گے؟ تو یہاں اللہ نے اس کی جو ہے شان ظاہر کرنے کے لیے ناقۃ اللہ فرمایا۔ اسی طرح روح اللہ، اللہ کی روح، اللہ تو روح سے پاک ہے، تو پھر روح اللہ کا کیا مطلب ہوگا؟ تو یہاں اللہ نے جو روح کی طرف اضافت کی وہ شان ظاہر کرنے کے لیے، تو اس میں اضافت عزت و شرافت کے لیے اللہ پر یہ اضافت ہے۔ سمجھ آئے کہ نہیں؟ تو ایسے کلام پاک میں کئی آیات ہیں تو اس کا مطلب جز اور حصہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ان کی طرف جو ہے اضافت جو ہے ان کی شان ظاہر کرنے کے لیے گئے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں جو مین گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہر کرنے کے لیے گئے، جوز اور حصے کے لیے لکھی گئے۔ تو یہ حدیث پاک سے یہ لوگ دھوکہ دیتے گئے، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ دھوکے میں نہ آنا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو بے مثل پیدا فرمایا، نبی کے نور کی بھی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن نبی اللہ کا جز اور اللہ کا حصہ نہیں ہے۔ آئیے حدیث پاک سے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہے؟ نور ہے۔ اب آئیے آثار صحابہ سے میں نورانیت مصطفیٰ کا ثبوت دوں کہ صحابہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ہی مانتے تھے۔ صحابہ بھی نبی کو کیا مانتے تھے؟ جی نور ہی مانتے تھے۔ اب آئیے میں جو کہ وقت بہت کم ہے اس لیے میں آپ کے سامنے احادیث کو پیش کر دیتا ہوں، سنیے۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ترمذی شریف میں اور شمائل ترمذی میں جلد جو ہے ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک ہے۔ سنیے، حضرت ہند بن ابی حالہ کہتے ہیں یتلالو وجہو تلالو القمر لیلۃ البدر۔ حضرت ہند بن ابی حالہ کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مشکوٰۃ شریف بابو اسماء النبی میں یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا کہ سورج آپ کے چہرے میں چمکتا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ مشکوٰۃ شریف بابو اسماء النبی میں یہ حدیث پاک فرماتے ہیں، اذا تکلم روی کالنور یخرج من بین ثنایاہ، کہ جب آپ گفتگو فرماتے تھے تو ان سے نور نکلتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ حضرت براء ابن عازب سے کسی نے پوچھا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تلوار کی طرح تھا؟ تو حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں، قال، آپ نے کہا، لا نہیں، بل کان مثل الشمس والقمر، آپ فرماتے ہیں کہ بلکہ وہ چاند کی مثل تھا، سورج کی مثل تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے تو کیا منظر ہوتا؟ تو فرماتے اذا ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلالا فی جدر، آپ فرماتے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبسم فرماتے تو آپ کے نور سے دیواریں جگمگا اٹھتی۔ حضرت انس فرماتے کہ انا انس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازہر اللون کأن عرفہ اللؤلؤ، آپ فرماتے ہیں کہ
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چمکدار رنگ والے تھے، پسینہ مبارک موتیوں جیسا ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد بھی آپ جیسا شخص نہیں دیکھا۔ حضرت ربیع بنت معوذ بن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ابو عبادہ بن محمد بن عمار بن یاسر کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ربیع بنت معوذ بنت عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں عرض گزار ہوا، عرض کیا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ ہمارے لیے بیان فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت ربیع نے فرمایا کیا؟ یا بنیہ لو رأیتہ رأیت الشمس طالعہ، آپ فرماتی اے بیٹے اگر تم انہیں دیکھتے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ گویا طلوع ہوتا ہوا سورج دیکھ لیا، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ طلوع ہوتا ہوا سورج دیکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ روایات، یہ احادیث، یہ صحابہ کرام، اللہ اکبر، یہ آثار جو ہے، یہ آثار صحابہ سے یہ بات روز روشن کی طرح آیا گئے کہ صحابہ کرام بھی نبی کو کیا مانتے تھے؟ نور مانتے تھے۔ کیا مانتے تھے؟ نور مانتے تھے۔ اور ہمارا بھی عقیدہ کیا ہے؟ نور ہے۔ تو نور ہم مانتے گئے، نور ہونے پر الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے قرآن سے، حدیث سے اور آثار صحابہ سے میں نے دلائل دیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور کے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ نور ہے۔ اب آئیے چند ان کے اعتراض اور میں ان کے جواب عرض کر دیتا ہوں۔ سنیے، اب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی نور نہیں ہے، بشر ہے۔ نبی نور نہیں ہے، کیا ہے؟ بشر ہے۔ اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بشر ہوگا وہ نور نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا گیا، جیسا کہ پارہ نمبر 16 سورہ کہف آیت نمبر 110 میں کہا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ اس آیت میں بھی بشر کہا گیا کہ تم فرماؤ کہ ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں۔ اسی طرح پارہ 18 سورہ مومنون آیت نمبر 34 میں اللہ فرماتے ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ تو نہیں ہے مگر تم جیسا آدمی۔ اسی طریقے سے پارہ 18 سورہ مومنون آیت نمبر 33 میں گئے کہ ما ھذا الا بشر مثلکم یاکل مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون، یہ تو نہیں ہے مگر تم جیسا آدمی، جو تم کھاتے ہو اسی میں سے کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو اسی میں سے پیتا ہے۔ اسی طریقے سے پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 10 میں گئے قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، بولو تم تو بولے تم تو ہم جیسے آدمی ہو۔ تو یہ کہا گیا، دیکھو قرآن پاک میں یہ مختلف مقامات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا گیا۔ تو کہا کہ قرآن پاک میں بشر گئے، تو کہا کہ پھر ظاہر سی بات ہے کہ جو بشر ہوگا وہ نور کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کہتے ہیں جو بشر ہوگا وہ نور کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ اکبر۔ آئیے، یہ لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے بشر وہ نہیں ہوتا، بشر کا مطلب یہ نہیں کہ جو مٹی کا بنا ہو اسے بشر کہتے ہیں۔ بشر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے ظاہر الجلد، یعنی ظاہری چمڑے، ظاہری جلد، اسے بشر کہتے ہیں۔ اب اس کی حقیقت کچھ بھی ہو، چاہے مٹی ہو چاہے نور ہو۔ تو اللہ اکبر، کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو نور بھی گئے اور بشر بھی گئے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی گئے اور بشر بھی گئے۔ لیکن یہ کہنے سے صرف کام نہیں چلے گا، دلیل بھی لوگ مانگیں کہ جو بشر ہو وہ نور بھی ہو سکتا ہے، اس کے اوپر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو سنیے، آئیے میں اس کے متعلق قرآن پاک سے ایک دلیل دیتا ہوں۔ سنیے، پارہ نمبر 16 سورہ مریم آیت نمبر 17 اٹھائیے۔ دیکھیے، پہلے میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ تمام
لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے اور سب مانتے ہیں کہ فرشتے نوری مخلوق ہیں، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، اور سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ تو فرشتوں کے نور ہونے میں تو کوئی کلام ہی نہیں، فرشتے کیا ہیں؟ نور ہے۔ حضرت جبرائیل تو فرشتوں کے سردار ہیں تو وہ بھی نور ہے۔ تو اب ذرا دیکھیں کلام پاک سورہ مریم پارہ نمبر 16 آیت نمبر 17، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اللہ فرماتا ہے تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی بھیجا، وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوا۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کو حضرت مریم کے پاس بھیجا، کہا کہ روح پھونکاؤ، روح پھونکاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے امام فرماتے ہیں وہ کنواری پاک مریم وَنَفَخْتُ فِيهِ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حضرت مریم کے پاس بھیجا اور کہا کہ روح پھونکو۔ تو اللہ اکبر، ذرا غور کرے، اس وقت حضرت جبرائیل حضرت مریم کے پاس آئے تو بشر کی صورت میں، آدمی کے روپ میں، آدمی کی شکل میں آئے۔ تو ذرا سوچے، فرشتے تو نور ہوتے ہیں، حضرت جبرائیل تو فرشتوں کے سردار ہیں تو وہ تو نور گئے، تو حضرت جبرائیل نور گئے، نوری فرشتے گئے۔ تو اب ذرا سوچے وہ حضرت جبرائیل حضرت مریم کے پاس آدمی کی شکل میں آئے۔ یہ قرآن پاک میں، قرآن پاک میں یہ ہے کہ آدمی کی شکل میں، آدمی کے روپ میں وہ ظاہر ہوئے۔ تو ذرا سوچے یہاں حضرت جبرائیل کا بشر آدمی کے روپ میں، آدمی کی شکل میں حضرت مریم کے پاس آنا، کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو بشر ہو وہ نور بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ بات ظاہر ہے کہ ہمارے نبی نور بھی گئے اور بشر بھی گئے اور بے مثل بشر۔ یہ آیت ہے، سمجھ آئی کہ نہیں کوئی بات آپ کو؟ ٹھیک ہے۔ اب آئیے ایک دوسرا دھوکہ وہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن پاک میں نبی کو عبد کہا گیا، عبد مانے بندہ، نبی کو بندہ کہا گیا، جیسے کہ 15ویں پارے میں شروع کیا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک وہ ذات جو اپنے بندے کو، ہے کہ نہیں؟ تو یہاں عبد فرمایا گیا۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کے، تو یہاں پر بھی عبد کہا گیا۔ تو یہ لوگ دھوکہ دیتے اور کہتے کہ جو عبد ہوگا تو وہ نور نہیں ہو سکتا۔ پہلے بشر پر آگے تھے، پھر عبد پر آگے، کہا جو عبد ہوگا وہ نور نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے اس کے اوپر بھی میں آپ کو قرآن پاک سے میں دلیل دے دیتا ہوں کہ جو عبد ہو وہ نور بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ میں اس سے پہلے عرض کر دے کہ فرشتے نوری مخلوق ہیں، نور سے پیدا کیے گئے۔ اب ذرا دیکھنا قرآن پاک پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 26، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کافروں نے کہا کہ اللہ نے تو اپنی اولاد بنا لی، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور کافروں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد بنا لی۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، بل عباد مکرومون، بلکہ بندے ہیں عزت والے، فرشتے بندے ہیں عزت والے۔ اب یہاں پر دیکھیں اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ خزاعہ جو قبیلہ تھا، تو جو انہوں نے فرشتوں کے متعلق یہ کہا کہ فرشتے تو اللہ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اس وقت جو یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کافروں نے کہا کہ اللہ نے اپنی اولاد بنا لی، تو اللہ نے فرمایا سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ پھر فرشتوں کے بارے میں فرمایا بل عباد مکرمون، بلکہ وہ تو بندے کی عزت والے، وہ تو عزت والے بندے کے۔
یعنی یہاں فرشتوں کو عباد فرمایا گیا، عباد یا عبد کی جمع کے، تو یہاں اللہ اکبر فرشتوں کو بھی عبد فرمایا گیا، حالانکہ فرشتے نوری مخلوق ہیں لیکن یہاں انہیں عباد فرمایا گیا، عبد فرمایا گیا۔ تو سمجھ میں آیا کہ جو عبد ہو وہ بھی نور ہو سکتا ہے۔ تو اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبد بھی گئے اور نور بھی ہے، بشر بھی گئے اور نور بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی گئے، نور بھی گئے، عبد بھی گئے اور نور بھی ہے۔ آئے کہ نہیں کوئی بات سمجھ میں؟ اللہ اکبر۔ اب آئیے میں ایک اور بات جو ہے اس میں عرض کر دیتا ہوں، اجازت ہے نا آپ لوگوں کی؟ سنی آپ کی علم میں اضافہ ہوگا۔ اب یہ لوگ ہر وقت جو ہے بشر کی رٹ لگا رکھتے ہیں، ہر معاملے میں بس نبی ہماری طرح بشر ہے، ہم کھاتے ہیں تو نبی بھی کھاتے ہیں، ہم چلتے ہیں تو نبی بھی چلتے ہیں، ہم سوتے ہیں تو نبی بھی سوتے ہیں، یعنی ہر معاملے میں بشر کی رٹ، ہر معاملے میں نبی ہماری طرح بشر ہے، کیوں؟ وہ ہماری طرح کھاتے ہیں۔ نبی ہماری طرح بشر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری طرح پیتے ہیں۔ نبی ہماری طرح بشر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری طرح سوتے ہیں۔ نبی ہماری طرح بشر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی جو ہے ہمارے جیسے ہی کام کرتے ہیں۔ تو ہر معاملے میں بشر کی رٹ، ہر معاملے میں بشر کی رٹ۔ اور جب ان سے یہ کہا جائے کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقینی طور پر بشر ہے، لیکن ہر اعتبار سے بشریت کی رٹ لگانا، ہر معاملے میں بشریت کی رٹ لگانا یہ درست نہیں ہے۔ نبی پاک بے مثل بشر ہے، وہ کھانے میں تمہاری طرح بشر نہیں، پینے میں تمہاری طرح بشر نہیں، کہا کہ وہ ہر معاملے میں بشریت کی رٹ نہ لگاؤ، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل بشر ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں معلوم؟ وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن میں کئی مقامات پر نبی کو بشر کہا گیا تو ہم نبی کو بشر کیوں نہ کہیں؟ نبی بشر ہے تو ہماری طرح کھاتے ہیں، نبی بشر ہے ہماری طرح پیتے ہیں، نبی بشر ہے جو ہے ہماری طرح یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ کلام پاک میں جو ہے نبی کو بشر کہا گیا تو ہم کیوں نہ کریں؟ تو جو بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف محض بشر ہونے کی رٹ لگاتے ہیں اور ہر اعتبار سے بشر ہونے کی رٹ لگاتے ہیں، تو میں آئیے ایک آیت میں پیش کرتا ہوں جو ہر معاملے میں کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، سونے میں، پھرنے میں، آنے جانے میں ہماری طرح، ہر معاملے میں جو بشریت کی رٹ لگا کر نبی کو محض بشر جو لوگ کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو میں ایک آیت پیش کرتا ہوں کہ تمہیں اتنا ہی شوق ہے نبی کو اپنے ہر معاملے میں اپنے جیسا کہنے کا، تو سنیے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں جس طرح سے یہ فرمائیں گے انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح یہ بشر ہے، جائیے فرمائیں تو دوسرے مقام پر بھی مثل کا لفظ آیا، دوسری جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا؟ پارہ نمبر 7 سورہ انعام آیت نمبر 38 اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ یہاں پر بھی مثل کا لفظ ہے، دیگر آیات میں مثل کا لفظ دیکھا کہ تمہارے مثل ہے، تو ہر معاملے میں کہتے ہیں نا کہ نبی ہماری طرح، نبی ہماری طرح، نبی ہماری طرح، تو مثل کا لفظ تو یہاں بھی ہے۔ اب یہاں پر کیا ترجمہ اس کا سنیے، نہیں ہے کوئی زمین میں چلنے والا چوپایا اور نہیں ہے کوئی پرند کہ اپنے پروں پر اڑتا ہے مگر تم جیسی امتیں ہیں۔ فرمایا کہ چوپائے بھی تمہاری طرح امتیں گئے اور جو ہے پرندے بھی تمہاری طرح امتیں گئے۔ تو یہاں پر بھی مثلا یہاں پر بھی کہا گیا کہ چوپائے بھی تمہاری طرح امت ہے، جیسے تم امت ہو ایسے چوپائے بھی امت ہیں، جیسے تم امت ہو ایسے پرندے بھی امت ہیں۔ اب ذرا دیکھنا چوپائیوں میں تو خنزیر بھی آتا ہے، کتا بھی آتا ہے، پرندوں میں جو ہے کوا بھی آتا ہے، تو اب یوں کہیں کہ ہم بھی خنزیر ہیں کیونکہ ہم امت ہیں، تو خنزیر جو یہ اللہ ہو بھئی یہ بھی تو امت میں ہے، پھر یوں گئے کہ ہم بھی کتے گئے، اس لیے کہ اللہ اکبر یہ جانور جو ہے یہ امت میں ہے تو ہم بھی امت میں گئے، یوں کہے کہ ہم بھی کوے گئے، ہم بھی کوے گئے، اس لیے کہ یہ پرندے بھی امت میں ہیں تو ہم بھی امت میں ہیں، تو ہم بھی امت ہے تو یہ بھی امت ہے، تو ہم جو ہے یہ خنزیر تو ہم بھی خنزیر، یہ کتے تو ہم بھی کتے، اس لیے کہ ہم بھی امت ہے تو یہ بھی امت ہے۔
اللہ اکبر. آپ دیکھیں کسی وہابی دیوبندی یا فرقہ باطلہ میں سے کوئی بھی کہ اب تک کسی نے کہا کہ ہم بھی خنزیر گئے, ہم بھی کتے گئے, ہم بھی کوے گئے, اس لیے کہ جس طریقے سے وہ امت ہے ہم بھی تو امت ہے. کیا کبھی یہ کہا؟ لیکن نہیں کہا. کبھی اپنے آپ کو کتا نہیں کہا, کبھی اپنے آپ کو خنزیر نہیں کہا, کبھی اپنے آپ کو کوا نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی توہین ہے نا. اور یہ اللہ اکبر تمہاری توہین ہو, حالانکہ وہ بھی امت ہے, تم بھی امت ہے. تو جب مثلیت کا اتنا ہی شوق ہے, اپنے جیسا کہنے کا اتنا ہی شوق ہے, تو پھر یہ بھی کہو کہ ہم بھی کتوں کی طرح ہے, ہم بھی بندروں کی طرح گئے, ہم بھی جو گئے سوروں کی طرح. یا نہیں کہیں گے. اپنی شان کی بات آئی تو اپنی شان بچانے کے لیے نہیں کہیں گے. اور جب بات نبی کی آتی ہے تو ہر معاملے میں بشریت کی رٹ لگاتے ہو کہ نبی ہمارے جیسے کھاتے گئے, نبی ہماری طرح پیتے گئے, ہمارے جیسے ہمارے جیسے ہیں. تو یہاں جیسے اللہ اکبر مثلیت بیان کرتے ہو, یہاں جیسے کہتے ہو کہ ہماری طرح, یہاں ہماری طرح, تو یہاں پر بھی تو کہو, یہاں پر بھی تو مثل ہے, یہاں پر بھی تو کہو کہ ہم کتوں کی طرح گئے, ہم خنزیر کی طرح ہیں, ہم کووں کی طرح گئے. اللہ اکبر. تو اللہ اکبر یاد رکھیں, یہاں کوئی بھی اپنے آپ کو کتے کی طرح, خنزیر کی طرح, کوے کی طرح نہیں کہتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر جو مثل کا لفظ آیا ہے وہ من کل الوجوہ نہیں, ہر اعتبار سے جو کہ انسان ان کی مثل نہیں ہے. انسان ان کی مثل ہے کس معاملے میں؟ اس معاملے میں کہ جس طریقے سے وہ امت ہے تم بھی امت ہو. بس جس طریقے سے وہ امت ہے تو تم بھی امت ہو. اس معاملے میں یہ دونوں برابر گئے. ٹھیک ہے, بعد میں سب الگ ہے. یہ جانور گئے, یہ اشرف المخلوقات ہے, وہ چارہ کھاتے گئے, یہ اناج کھاتے گئے, ہر معاملے میں الگ ہے. لیکن مثلیت من کل الوجوہ نہیں, بلکہ اللہ اکبر ایک اعتبار سے مثلیت ہے کہ جس طریقے سے وہ امت ہے تم بھی امت ہو. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی گئے کہ اللہ نے جو کلام پاک میں فرمایا انما انا بشر مثلکم, یہاں پر جو بشر فرمایا گیا تو ہر اعتبار سے بشر نہیں, ہر اعتبار سے ہمارے جیسے نہیں, بلکہ جس طریقے سے ہم خدا نہیں ہیں بلکہ ہم خدا کے بندے گئے, اسی طریقے سے نبی بھی تمہاری طرح اللہ اکبر اللہ کے بندے گئے, اللہ کے نبی کے, وہ خدا نہیں گئے. تو اس معاملے میں جو ہے نبی ہماری طرح, نبی ہماری طرح بشر ہے, بے مثل بشر, اس میں بھی بے مثل بشر ہے, نبی ہماری طرح بشر گئے. یعنی جس طریقے سے ہم خدا نہیں گئے تو نبی بھی خدا نہیں, وہ بھی اللہ کے بندے گئے, نبی گئے, رسول گئے. تو اللہ اس معاملے میں مثلیت ہے, اس معاملے میں من کل وجوہ نہیں کہ کھانے میں بھی ہماری طرح, پینے میں بھی ہماری طرح, سونے میں بھی ہماری طرح. اللہ اکبر نہیں گئے کھانے پینے سونے چلنے پھرنے میں ہماری طرح نہیں گئے, وہ بے مثل گئے, ان کی کوئی مثال نہیں گئے. میرے امام فرماتے گئے تیرا قد تو نادر دہر گئے, کوئی مثل ہو تو مثال دو, نہیں گل کے پودوں میں ڈالیا کہ چمن میں سروے چمانگی. تو اللہ اکبر یہاں پر جو مثلیت ہے تو یہاں بالکل الوجوہ نہیں ہے, بلکہ یہاں پر جو ہے اس اعتبار سے کہ جس طریقے سے ہم خدا نہیں گئے اسی طریقے سے نبی بھی خدا نہیں گئے, وہ بھی اللہ کے نبی کے رسول ہے اور بندے گئے. تو اس معاملے میں تمہاری طرح بشر ہے, ہر معاملے میں نہیں گئے. جیسے یہاں پر اس آیت میں وما میں دابتن میں کہ اللہ اکبر کہ یہ پرندے اور چوپائے بھی تمہارے مثل ہے, تو امت ہونے میں مثل ہے, ہر معاملے میں ہماری طرح نہیں ہے. تو سمجھ میں آئے جو لوگ بشریت کی رٹ لگاتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے جیسا کہنے کا اتنا ہی شوق ہے کہ پھر یوں کہوں کہ ہم بھی کتوں کی طرح گئے, ہم بھی خنزیر کی طرح گئے, ہم بھی کوے کی طرح. لیکن جب یہاں نہیں کہہ سکو تو پھر شرم کرو, حیا کرو کہ جب تم اپنے آپ کو, یہاں پر بھی قرآن میں یہی فرمایا گا مثل, جب یہاں اللہ اکبر چوپایوں کو اور جو کہ پرندوں کو تمہارے مثل کہا گیا لیکن ہر معاملے میں تم ان کی مثل ہونے کو پسند نہیں کرتے ہو, تو پھر نبی کو ہر معاملے میں جو اپنی طرح کہہ رہے ہو, شرم کرو, حیا کرو. یاد رکھو نبی بے مثل مثال ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل مثال ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں گئے, بلکہ اللہ اکبر ایسے بے مثل مثال ہے کہ حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ کما تشاء. یا رسول اللہ آپ جیسا چاہتے تھے اللہ نے ایسا آپ کو پیدا فرمایا, آپ کو خوبصورت پیدا فرمایا. کسی ماں نے آپ جیسا جنائی نہیں کی ہے, اور جنتی بھی کیسے, اس لیے کہ جیسا آپ چاہتے تھے اللہ نے ویسا آپ کو پیدا فرمایا گیا. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بے مثل ہونا صحابہ کو بتایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں, میں بے مثل مثال ہوں, میری کوئی مثال نہیں ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سنیے
بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایوکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ پھر ایک اور بخاری شریف کی حدیث پاک حضور فرماتے ہیں کہ لستو کا احد منکم، میں تمہارے کسی آدمی کی مانند نہیں ہوں، میں تمہارے کسی آدمی کی مثل نہیں ہوں۔ اور ایک اور حدیث پاک بخاری شریف کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی لستو مثلکم، کہ میں تمہاری مثل یا تمہاری مانند نہیں ہوں۔ اور بخاری شریف میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لستو کہیئتکم، فرماتے ہیں میں تمہاری صورت و شکل و حیات کی مانند نہیں ہوں، یعنی میں شکل و صورت میں حسن و جمال میں بھی بے مثل و مثال تمہاری طرح نہیں ہو۔ تو خود نبی نے اپنا بے مثل ہونا ظاہر کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں ہمارے مثل نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل ہے۔ تو یہ لوگ بشر بھی مانتے ہیں تو مالک و مولا اللہ اکبر استغفر اللہ جو ہے یہ عیب والا بشر مانتے گئے، لیکن یاد رکھے ہم اہل سنت و جماعت کے اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، مفتی اعظم ہند کے ماننے والے، تاج الشریعہ کے ماننے والے، اللہ اکبر بزرگان دین کے روش طور طریقے پر چلنے والے، صحابہ کے طریقے پر، تابعین کے تابعین کے طریقے پر چلنے والے ہیں ہم لوگ۔ الحمدللہ ہم نبی کو بشر مانتے گئے، ہمارا قطعی عقیدہ ہے، لیکن نبی کو بے مثل بشر مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نبی کو نور مانتے گئے اور بے مثل نور مانتے گئے۔ اس لیے تو میرے امام فرماتے گئے صبح طیبہ میں ہوئی بٹا کے بارہ نور کا، صدقہ لے لے نور کا، آیا کے تارا نور کا، اور فرماتے گئے تیرا قد تو نادر دغر کے، کوئی مثل ہو تو مثال دو، نئی گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے چمانگی۔ فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سب سے اولا و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلغا ہمارا نبی، بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، جس کو شایع کی عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، جن کے طلبوں کا دون کے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، عرش و کرسی کی تھی آئینہ بندیاں، سوئے حق جب سدارا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ فرماتے حسن خاتا کے جس کے نمک کی قسم، ہے وہ ملح دلارا ہمارا نبی، اور فرماتے گے جس کی دو بوندیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے گی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، اور قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، کون دیتا گے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا کے سچا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اور فرماتے کہ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ بولنے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔